نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وابی القاسم محمد قال حسین علیہ السلام موت فی خیر من حیات فی ذلہ۔ تمام مومنین اگے میری گزارش ہے کہ اس وقت پورے پاکستان دے اندر بے چینی دا سما ہے۔ قوم شیعہ، اہل بیت دے محبین اور وہ اہل سنت حضرات جڑے آل محمد دے عاشقاں پورے ملک وچ بے چینی دا اظہار کر اور اس دا سبب کہ ایک حرام زادہ نہیں، کئی حرام زادے پہلے بھی، اور اس وقت عبد الرحمن یعنی کہ عبد الشیطان سلفی نے معصومین علیہ السلام نے شان دے گستاخی کی تھی۔ اس ملعون پہ لعنت، اس کی گندی اور غلیظ بد کردار ماں پہ لعنت۔ اس نے اپنے حرامی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حاکم وقت وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ، یہ ہماری آواز پورے ملک سے جا رہی ہے، پورے ملک میں ابھی احتجاج ہو رہا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مدینے والی ریاست بنا رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، جس ریاست میں مدینے والوں کو گالی دی جائے وہ مدینے والی ریاست ہوتی ہے۔ میں مشورہ دینا چاہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو کہ وہ اسلام کی ہسٹری کا مطالعہ کرے، اسے پتہ چلے کہ مدینے کی ریاست ہے کس کے پاس، مدینے کی ریاست کے وارث کون ہے۔ تمہاری حکومت میں آل محمد کی توہین ہو رہی ہے، ذوات مقدسہ کی توہین ہو رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مدینے والی ریاست ہے۔ تو اگر اپنی حکومت کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں انصاف، نعرہ لگانے سے تحریک انصاف نہیں بنتی، بلکہ پہلے اس دہلیز کو تلاش کرو جہاں سے انصاف نکلتا ہے۔ انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والا کوئی مجوسی شکل والا نہیں ہوتا، اور انصاف کی کرسی تھی محمد مصطفیٰ کے پاس اور ان کے وارثوں کے پاس۔ اگر انصاف سمجھنا ہے تو تحریک انصاف بنانے سے انصاف سمجھ نہیں آئے گا۔ آل محمد کی ہسٹری کو پڑھو، آپ کو پتہ چلے کہ مدینے کی ریاست کی بنیاد کیا ہے۔ میرے مطالبہ میں کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان سے کہ اس نے اسلام یہاں تک تو پڑھا ہوگا کہ نبی اور نبی کے حکم پر مسجدوں میں کسی بھی عالم دین کے پیچھے نماز پڑھنا دین ہے۔ ذرا اس نماز کو دیکھو کہ محمد کی نماز سجدے میں ہے، سوار کون ہے؟ جن کے احترام میں محمد نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا، اللہ کے حکم سے آپ کی ریاست میں اس آل طیب و طاہر کو گالی دی جا رہی ہے، اور ہم عبد الرحمن جو عبد الشیطان سلفی ہے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اس کیسے جتنے بھی غلیظ ذہن رکھنے والے اور غلیظ نطفے کی پیداوار ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں، یہ جن کے اشاروں سے جن کے ٹکڑوں پر آنے سعود کے ٹکڑوں پر پلنے والے آج یزیدیت کا درس پاکستان میں دینا چاہتے ہیں، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں یزیدیت نہیں چل سکتی، کیونکہ اس بنانے والا محمد علی ہے۔ پاکستان جو وجود میں آیا
یہ دو ناموں کی وجہ سے آیا ہے، محمد اور علی۔ یاد رکھو جو لوگ مشورہ دیتے ہیں شیعوں کا یہ پاکستان چھوڑ کے ایران چلے جائیں، ایرانی ہمارا پڑوسی ملک ہے، لیکن یاد رکھو ہم جانے والے نہیں، پاکستان کو ہم بنانے والے ہیں، پاکستان کو ہم قائم رکھنے والے ہیں، آئندہ بھی پاکستان کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو ہسٹری میں یہ آیا ہے کہ یزید نے مرد آباد ہے، حسین زندہ باد۔ جلیل بلالت جلیل بلالت جلیل بلالت دشمن بلالت۔ اگر آج عبد الشیطان سلفی نے یزید کا بیٹا ہونے کا حق ادا کیا ہے، اس بات سے میں اسے داد دیتا ہوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ حرامی کہاں ہے، یزید کا نطفہ کہاں گردش کر رہا ہے۔ تو تیرے غلیظ نطفے والے کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر تم یزید کا بیٹا ہو کر یزیدی ہونے کا درس دنیا کو بتا سکتا ہے کہ یزید والے ہیں، تو ہماری بھٹی میں ہماری ماں نے خاک شفا ملا کر ہمیں پلائی۔ ہم انشاءاللہ یاد رکھیں ہر وقت کے یزیدی کے ساتھ ہر حسینی اپنے زمانے میں ٹکرائے گا اور ہماری موت نہیں ہوتی۔ حسین کی محبت میں مرنے والے جنتی اور شہید ہوتے ہیں۔ تیرا لیڈر بھی، تیرا باپ بھی یزید مرتبہ تھا، ہمارے مولا کل بھی زندہ باد تھے، آج بھی زندہ باد۔ تجھے اپنی ماں کی طہارت کے لیے گواہوں کی ضرورت پڑے گی، جن کی تو توہین کر رہا ہے ان کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ تیری جسارت سے آل محمد کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن تیرے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ آخری مشورہ دے رہا ہوں، جو توہین آل محمد کر رہے ہیں انہیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں آل محمد ہے، درود اگر نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ چاہے کوئی سنی یا میرے سنی بھائی بھی، میں جو احتجاج کر رہا ہوں وہ سنیوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہا۔ سنی وہ ہوتا ہے جو سنت نبی پہ عمل کرے، جو سنت یزید پہ عمل کرے وہ سنی نہیں ہوتا۔ یزیدی کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں سنی شیعہ بھائیوں سے کہ ایسے لعینوں کو مشورہ دے کہ وہ نماز نہ پڑھے، کیونکہ نماز ہوتی نہیں ہے جب تک درود نہ پڑھا جائے۔ درود میں آل محمد ہے، تم آل محمد کو بھونکتے ہو، آل محمد کو گالی دیتے ہو، پھر سجدے کرتے ہو۔ بس تیرا وہی کربلا والا سجدہ ہے کہ تیرا باپ یزید کی فوج کہہ رہی تھی جلدی کرو ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آل محمد کو ذبح کرنا۔ اے اولاد یزید، سلفی ہو یا کوئی بھی درندہ صفت ہو جو آل محمد یا ایسی جسارت کرے زوات مقدسہ کے خلاف، ہم پرزور صرف مذمت کے لیے نہیں آئے۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے یہ تماشا نہ دیکھا کریں، کوئی ظلم ہو جائے خود بخود درست نہیں ہوگا۔ جب تک احتجاج نہ ہو، جب تک کچھ لوگ مر نہ جائیں، آپ نیند سے بیدار نہیں ہوتے۔ میں اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کرتا ہوں، آج پورا ملک سراپے احتجاج ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں اس سے پہلے کہ ملک کے لیے مسائل پیدا ہوں، امن عامہ کے لیے مسائل پیدا ہوں، بے گناہ لوگ مارے جائیں، بے گناہ لوگ احتجاج کی حد میں آ جائیں، تو میں گزارش کروں گا کہ جلد از جلد اس ملعون کو گرفتار کیا جائے اور اس کی جو سزا توہین رسالت والی بنتی اسے دی جائے۔ اس ملک کو عملی طور پہ ریاست مدینہ کے راستے پر گامزن کیا جائے۔ قائد ملت جعفریہ، قائد ملت جعفریہ پاکستان آقا حامد علی موسوی جو
بہت زیادہ علیل بھی ہیں. انہوں نے سب سے پہلے یہ نوٹس لیا اور ملک میں احتجاج پچھلے جمعے سے شروع کرائے. اور تمام ہماری قوم جو شیعہ کہلواتے ہیں اور ہمارے ساتھ اہل سنت بھائی بھی شامل ہیں، میں حیران ہوں انڈیا میں ہندو احتجاج کر رہے ہیں. محمد کی آل کو ہندو تو سمجھ گیا، کیونکہ ہندو کہتے ہیں کہ بغیرت جو ہے اس کا لیڈر یزید ہے، غیرت مند کے لیڈر کا نام حسین ہے. کسی بھی غیرت کا تعلق حسین سے نہیں، چاہے کسی بھی قوم سے ہو، کوئی غیرت مند ہے اس کے پیشوا کا نام حسین ابن علی ہے.